اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کل ہر دوسرا بندہ مائک پکڑ کر مبلغ بن جاتا ہے اور تبلیغ کرنے اور داعی بننے کا اس کو ایک شوق ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے، ایک داعی اور ایک مبلغ کے لیے اپنی اصلاح اور تربیت بہت ضروری ہے، کیونکہ کم علمی، ناقص علمی دین میں طرح طرح کے فتنے پیدا کرتی ہے، جیسے خامدی جیسے اسکالر مفکر جو اسلام میں اتنی جدت پسندی کے قائل ہے کہ مرد و عورت کے مسافے اور ان کے سعودی انداز میں گلے ملنے کو بھی جائز قرار دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہماری نئی نسل کی تباہی کا موجب بنتی ہے۔ اسی طرح ایک موصوف ادیم ساحل ندیم صاحب ہیں، اور موصوف کو نوجوان نسل کے لیے موٹیویشنل اسپیکر اور اسپرچل نالج کے داعی کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ ان کی ایک پہچان ہے اور کافی ان کے لاکھوں میں فالورز بھی ہوں گے۔ ان کا ایک وے آف تھنکنگ کو چینج کرنے یا اس کے بارے میں ایک انقلاب برپا کرنے کی جدوجہد ہے جس پہ وہ کوشاں ہیں۔ بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی کافی پہچان ہے۔ ہمارے اسلام کی جہاں تک بات ہے تو اسلام سے محبت، کردار کی تبدیلی یا آج کل کے ماڈرنزم، جدت پسند اور دجالی فتنوں کے دور میں لاہے عمل یا پریکٹیکل اپروچ کی بات وہ کرتے ہیں۔ وہ سوچ، فکر اور شعور کو 21ویں صدی کے چیلنجز کے مطابق مسلمانوں کو خود کو تبدیل کرنے کی تاکید کرتے نظر آتے ہیں، لیکن علم کے سطح سے عمل تک کے لیے کوئی پریکٹیکل لاہے عمل واضح نہیں کر پاتے۔ یعنی جب ہم علمی طور پر ہم سیکھ لیتے ہیں تو اس سے علمی سطح سے عمل کی طرف جب ہم جاتے ہیں یا پریکٹیکل لائف کی طرف ہم جاتے ہیں تو جو پرابلمز ہمیں وہاں آتی ہیں اس کے لیے کوئی لاہے عمل خاص نہیں دیکھ پاتے۔ موصوف کا ایک کلپ جو میری نظر سے گزرا تھا، اس کے میں وہ اس بارے میں فرما رہے ہیں تاکہ جو ہمارے بچے بچیاں ان کوئی ایک آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے کافی زیادہ، تو آپ فرما رہے تھے کہ سلام بیٹھ کر ہی کیا جائے اور کھڑے ہو کر سلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ڈیفینیٹلی ایسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، یا انہوں نے پسند نہیں فرمایا کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو، یا اس چیز سے منع فرمایا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن مکمل بات یہاں نہیں ہو جاتی۔ بچے جو ہمارے آج کل کے جو اس نسل کے ہیں، پہلی چیز کہ ان کا مینٹل لیول وہ کس جگہ پر پہنچے اور ان کا مینٹل لیول کیا ہے، اور ہم ایسے آج کل کے بچوں کو جو ہم نئی نسل ہیں ان کو ہم یہ صرف ایک ہاف چیز بتا رہے ہیں، اور ہاف چیز جو ہے یا آدھا علم جو ہے وہ اس سے ان کی تربیت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اس چیز سے منع کیا کہ آپ سلام کے لیے مت اٹھیں یا آپ کھڑے نہ ہوں، تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے، آپ کے تشریف آوری سے پہلے، یہودیوں اور عیسائیوں کا جو تھے ان کے اپنے پیشواؤں، اپنے اوتاروں کے لیے وہ بے جا تعظیم یا وہ ذہنی اطاعت اور غلامی جس کی بنا پر وہ توحید الا اللہ کی نفی کر کے شرک کے مرتکب ہو جاتے تھے، ان کے لیے خود کو آپ نے رول ماڈل بنانا تھا، اور آپ نے کھڑے ہو کر سلام کرنے کو پسند نہیں فرمایا اور منع فرمایا۔ لیکن دوسری طرف آپ صحابہ کرام کی مجلس نبوی میں ادب اور تعظیم اور محبت مصطفیٰ کا ذکر بھی اپنی نئی نسل کو بتائیں کہ ہمارے صحابہ کرام اجمعین کی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، ان سے محبت اور ان سے ادب اور اخلاص کی کیا مینٹل اپروچ تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہم موجود ہوتے تو اس طرح مؤدب بیٹھتے تھے کہ جس طرح ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی اس حالت میں ان کا ادب کرتے یا ان کی طرف متوجہ ہوتے، ان کے ہر فعل، ان کے ہر عمل اور ان کے ہر فرمان کی طرف متوجہ ہوتے
کہ ہمیں کسی چیز کی ہوش نہ ہوتی اور ہم ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور اگر ہم نے ذرا سی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ تو ایسے آپ نے ایک صحابی کی نے عرض کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی محفل میں تو ہمارے قلب کی یہ حالت ہوتی ہے، لیکن جب ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں باہر یا ہم یہاں سے نکل کر اپنی نارمل زندگی میں واپس جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے سرکار شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو فرشتے تمہیں آ کر سلام کرنے لگیں۔ اور مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کو آپ دونوں پہلوؤں کو واضح کریں تاکہ بچوں کا علمی لیول جو ہے وہ ان کے کردار میں اس کی تبدیلی جو ہے وہ اس کا باعث بنے۔ سلام کا جواب گرم جوشی سے، محبت سے، تعظیم سے جب ہم اٹھ کر مصافحہ اور معانقہ کر کے دیتے ہیں تو دلوں کا کینہ دور ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور اخلاص بڑھتا ہے۔ اور اس کا حکم بھی ہے کہ آپ کیا سلام کرنے اور مصافحہ کرنے اور معانقہ کرنے کی ہمارا دین اس کا حکم نہیں دیتا؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے۔ اور وہ جو بات کی گئی کہ جس میں آپ کو منع کیا گیا کہ آپ کھڑے نہ ہوں اور آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، یہ ایک خاص مخصوص حالات کے اندر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ساحل صاحب کا ایک اور کلپ بھی ہے جس میں کہ کسی عورت نے سوال کیا اور کہ اس کے شوہر نے اپنی ماں کے کہنے پر اس کی اپنی بیوی کو طلاق دے دی سبق سکھانے کے لیے۔ تو یہاں بھی موصوف کا جوائنٹ فیملی سسٹم کو برا بھلا کہنا اور ماں کے کردار پر تنقید کرنا، بیٹے کے کردار پر تنقید کرنا، لیکن وہ عورت جو سوال کر رہی ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کی روحانی، دینی، علمی سوچ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے شوہر کو اس مقام پر اپنی ضد، انا اور زبان درازی کی وجہ سے پہنچایا ہو کہ اس نے اسے طلاق دے دی۔ دوسری طرف شوہر کا کردار کیسا ہے، اس کی دینی، علمی اور روحانی سطح کیا ہے؟ جو ہمارے گھریلو مسائل ہیں زندگی کے، جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے، کوئی انسان جب آپ کو سٹیج پر کھڑے دیکھ کر کسی کو مبلغ، دائی، استاد سمجھ کر سوال کرتا ہے تو اس کی بات ہزاروں لوگ سنتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری آواز پتہ نہیں کتنے ممالک میں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو مخاطب ہو کر جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے کسی مبلغ سے، کسی استاد سے، کسی سٹیج پر کھڑے اسپیکر سے، تو اسے اپنی ذاتی پسند و ناپسند سے ہٹ کر ایسا جامع، مدلل اور دین حق کے مطابق جواب دینا چاہیے تاکہ مسائل کی تشفی ہو اور دین میں کوئی علمی فتنہ پیدا نہ ہو۔ لیکن ہمارے جو آج فتنوں کی وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے مبلغین ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے سوچ کے مطابق صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے اصل روح کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، اور اس میں پرابلم وہیں سے آئی کہ جب لوگوں نے بھی صرف اور صرف ایک مبلغ سے، استاد سے، دائی سے پوچھ کر بات وہیں پر ختم کر دی، لیکن انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ خود سے ریسرچ کریں اور خود کتابیں کھولیں یا خود دین برحق کو ریسرچ کریں، تو اس سے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہی وہ مبلغ و دائی ہیں جو اسلام کی حقیقی تصویر کو مسخ کر دیتے ہیں، اور یقیناً یہ قحط الرجال کا دور ہے، فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور ہماری نئی نسل فتنوں کی یلغار میں کس طرح اپنے ایمان کو بچا پائے گی؟ کارپوریٹ میڈیا نے دماغ کی نسوں کو شل کر دیا ہے، ہر طرف معلومات، سائنس، ٹیکنالوجی کا اتنا شور ہے کہ حق اور ناحق سب گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام کی اصل شکل مسخ کر کے طرح طرح کے بد عقائد، شرک اور بدعات کا بازار گرم ہے۔ ان حالات میں اپنے ایمان کو ہتھیلیوں پر چراغ کی طرح جلا کر رکھنا ہے۔ یقیناً ہم حالت امن میں نہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں، ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور دجالیت کا عروج ہے، قرب قیامت کی نشانی ہے۔ تصوف و خانقیت میں پناہ لینے والے تزکیہ نفس روحانی کیف و سرور میں گم ہیں، جبکہ حقیقی مبلغ وہ ہے جو آپ کو ایسا ویژن دے کہ حق و ناحق، غلط و صحیح، صائب و غیر صائب کی ایسی پہچان ہو کہ جیسے دن اور رات میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔